سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل الغازی حصہ دوم، ایپیسوڈ 24۔ نویان اپنے پڑاؤ میں تھا کہ کرابیک اس سے ملنے آ گیا۔ کرابیک ان لوگوں میں سے تھا جن کو نویان کا ہمیشہ انتظار رہتا تھا۔ کیا تم تیمور کی موت کا سن کر آئے ہو؟ میں تمہارے پاس سعد الدین کوپیک کا سلام لے کر حاضر ہوا ہوں، کرابیک نے کہا۔ کیا اسے دوبارہ سونا چاہیے؟ اس کا ہر سلام مجھے 10,000 سونے کے سکوں میں پڑ رہا ہے۔ اس کی لالچ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ نویان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ نویان، یہ مت بھولو کہ ہماری مدد کے بغیر تم سلجوق سلطنت کو ختم نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی نویان نے یہ طنزیہ جملہ سنا، اس نے خنجر نکال کر کرابیک کی گردن پر رکھ دیا۔ وہ اور کیا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں، ارطغرل واپس قبیلے چلا گیا ہے۔ اس نے کوچابش کا سر قلم کر دیا ہے۔ ہم اسے اس کے جرم کی سزا دینے جا رہے ہیں۔ کرابیک نے گھبرا کر سب کچھ بتا دیا۔ شاباش، نویان نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ ہم نے تمہیں پنجرے میں بند بھیڑیے کے بچے کے طور پر پیش کیا۔ اگر تم نے اس بار اپنا کام پورا نہ کیا تو میں تم سے اور تمہارے استاد سعد الدین کوپیک سے اس کی قیمت ضرور وصول کروں گا۔ کوپیک اپنے ساتھ ہونے والی اچھی اور بری دونوں باتوں کو نہیں بھولتا۔ دیکھ لیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ نویان نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ آہ کوچابش، میرا وفادار مخبر، تو ارطغرل نے تمہارا سر کاٹ دیا۔ اس کے جاتے ہی تنگوت واپس آ گیا اور نویان کو اطلاع دی۔ حلیمہ سلطان اور ارطغرل کا ساتھی دلید امیر قونیہ روانہ ہو رہے ہیں۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ نویان نے چونک کر پوچھا۔ ہمارے سپاہیوں میں سے ایک قبیلے میں موجود ہے، اس نے دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تنگوت اسے کسی صورت غار کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اور تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ قونیہ روانہ ہوئے ہیں؟ ارتکوش کی خفیہ دستاویز، ہم جن کے پیچھے تھی اور جو سارم نے بھیجی تھیں، وہ ارطغرل کے پاس ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ اب اپنی بیوی کے ذریعے یہ دستاویز سلطان علاء الدین کے پاس پہنچانا چاہتا ہے۔ ابھی ان کے پیچھے جاؤ، نویان نے کہا۔ اگر میرا اندازہ درست ہے تو سارم کی دستاویزات میں منگول افواج کی تمام معلومات ہیں۔ یہ دستاویزات علاء الدین تک نہ پہنچے، پہلے وہ سب دستاویزات حاصل کر لو، پھر ان دونوں کو مار دو۔ اور ٹھہرو، باچو کو بتاؤ کہ ایسے سپاہی تیار کرے جو آج رات مرنے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ آج رات میں ارطغرل سے اپنا وعدہ پورا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں۔ اس کے خون سے پہلے میں اس سے وہ سب کچھ چھین لینا چاہتا ہوں جو اس کے لیے اہم ہے۔ حائمہ خاتون کی حالت نازک تھی۔ انہیں خنجر سے گہرا زخم آیا تھا۔ عارف صاحب ان کا علاج کرنے میں مصروف تھے، جبکہ شہناز اور روشنی ان کی مدد کر رہی تھیں۔ خیمے کے دوسرے حصے میں گلدارو مسلسل ارطغرل کو کوس رہا تھا کہ اس نے پہلے تیمور اور پھر سب کے سامنے کوچابش کو بھی قتل کر دیا۔ تمہاری وجہ سے ہماری ماں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ نہیں چھوٹے بھائی، نہیں، اب میں تمہارے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب مزید مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تم کوچابش کو سب کے سامنے کیسے قتل کر سکتے ہو؟ وہ ایک غدار تھا، ارطغرل نے جواب دیا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو ہم نویان سے کسی صورت جنگ نہیں جیت سکتے تھے۔ وہ قبیلے میں نویان کا جاسوس تھا، جس کی وجہ سے نویان ہمیشہ ہم سے 2 ہاتھ آگے رہتا تھا۔ تو کیا اب امن آ گیا ہے؟ ہماری ماں کے قبیلے کا خیال کرو، خون ریزی ہو جائے گی۔ تیمور کی لاش ابھی تک نہیں ملی، گلدارو نے جھلا کر کہا۔ تیمور زندہ ہے بھائی۔ وہ زندہ ہے؟ گلدارو چونک گیا۔ تو وہ کہاں ہے؟ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، ارطغرل نے اسے تفصیل بتائی۔ پھر جتنا جلدی ہو سکے تیمور کو شفایاب ہو کر قبیلے میں واپس آنا ہوگا، گلدارو نے کہا۔ انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر وہ صحتیاب نہ ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ گلدارو نے خدشہ ظاہر کیا۔ کچھ نہیں،
ہم اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ماموں اب دونوں قبیلوں کو مزید اکٹھا نہیں رکھنا چاہتی، اب تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ گلدارو نے ارطغرل کو خبردار کر دیا۔ ایک بار پھر مشتعل سپاہیوں کے نعرے سنائی دینے لگے تو شہناز خاتون اور روشنی پریشان ہو کر وہاں آ گئی تھیں۔ لوگ خون دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تیمور کے ساتھ ساتھ اب کوچابش کا بھی انتقام لینا چاہتے ہیں، شہناز خاتون نے کہا۔ ان سب میں نہ عالیہ خاتون، نہ خوشنود ماموں اور نہ ہی تیمور صاحب کا کوئی عمل دخل ہے۔ یہ ایک حادثہ تھا۔ اگر ہم خود ہی اس پر راضی نہیں تو ہم دونوں قبیلوں کو یہ بات کیسے سمجھائیں گے؟ کیا تم دونوں قبیلوں کے درمیان خون ریزی چاہتی ہو؟ صورتحال کو مزید مت بگاڑو، روشنی نے نفرت سے کہا تو قریب کھڑے گلداروں نے سخت لہجے میں اسے ٹوکا۔ روشنی، اگر تم تیمور کو ارطغرل کے بارے میں نہ بتاتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، اب خاموش ہو جاؤ۔ یہ سن کر روشنی کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ روشنی، تم نے ہماری جاسوسی کی اور اس آدمی کو سب کچھ بتا دیا۔ شہناز نے روشنی کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ میں انصاف چاہتی تھی، میں چاہتی تھی کہ ارطغرل بڑوں کے جرگے میں اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا جواب دیں اور اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ میں دونوں قبیلوں کے درمیان مزید جنگ نہیں چاہتی تھی۔ روشنی، اب وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے، تم نے سب کچھ برباد کر دیا، ارطغرل نے سختی سے کہا۔ ارطغرل صاحب، آپ کی بیوی یہاں بہت سے مسائل لے کر آئی ہے، بہت سے سپاہیوں کی جانیں گئیں۔ آپ کی بیوی کے آنے سے پہلے ہم امن سے تھے یہاں پر، روشنی تیز لہجے میں بولی۔ تیمور کی طرح تم بھی بے وقوف ہو، دونوں بے وقوف ایک دوسرے کو مل گئے ہیں۔ اس گند کے ڈھیر میں کیا کوئی انصاف باقی رہ گیا ہے؟ شہناز خاتون نے روشنی کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ عارف صاحب باہر آ گئے تو سب ان کی طرف متوجہ ہوئے، وہ کسی اچھی خبر کے منتظر تھے۔ دعا کریں اللہ انہیں شفا دے، لیکن ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے، عارف صاحب نے بتایا تو سب اماں حائمہ کے پاس چلے گئے۔ ارطغرل نے عارف صاحب سے درخواست کی تھی کہ وہ تیمور کے علاج کے لیے غنی کے غار میں ضرور جائیں، جہاں ابن العربی اس کا علاج کر رہے تھے۔ اگلی صبح حائمہ خاتون کو ہوش آ گیا۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو ان کے دونوں بیٹے آنکھوں کے سامنے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو پاس دے کر پرسکون تھیں۔ میرے بچوں، میرے شہزادوں، ہمیشہ متحد رہنا، انہوں نے ارطغرل کا ہاتھ گلدارو کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں قبیلہ اور ارطغرل تمہیں سونپتی ہوں، تم سردار کے بیٹے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے نقاہت کے باعث پھر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ چاقو ان کے بجائے میرے جسم کو چیر دیتا، میرے جسم میں پیوست ہو جاتا، ارطغرل کے لہجے میں کرب تھا۔ فکر نہ کرو ارطغرل، ہم اس بھور سے نکل آئیں گے، گلدارو نے اسے تسلی دی۔ بھائی، جیسا کہ امی نے کہا، آپ نے سردار بننا ہے، ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، بڑوں کا جرگہ بلائیں اور سردار کا عہدہ سنبھالیں۔ میں اپنی موت تک آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، ارطغرل نے کہا۔ مجھے پتا ہے تم کھڑے ہوگے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، امی جان بھی ٹھیک کہتی ہیں، وقت آ گیا ہے کہ میں سرداری کا دعویٰ کروں، لیکن میں تمہارے لیے پیچھے ہٹ رہا ہوں، گلدارو نے انکار کر دیا۔ بھائی، میں اپنے مرتے دم تک آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا، آپ میرے لیے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ ارطغرل نے حیرت سے کہا۔ مجھے پتا ہے تمہارا سردار بننے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر میں نے کچھ ایسا کیا جس سے تم متفق نہ ہوئے تو پھر کیا کرو گے؟ گلدارو کے سوال پر ارطغرل خاموش ہو گیا۔ کیسے تم حلیمہ سلطان کو اس کے بابا کے ساتھ ہمارے قبیلے میں لائے تھے؟ مجھے یہ کل کی بات لگتی ہے، اور ان کو کرا تویار کے حوالے نہ کرنا، اور تم نے کیسے بابا کو راضی کیا؟ اسی طرح کلیساؤں کے ساتھ جنگ کے لیے صرف میرے بابا نہیں بلکہ امی جان مجھے اور تمام جرگے کو، حتیٰ کہ پورے قبیلے کو قائل کر لیا تھا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ جب تمہارے دماغ میں کچھ آتا ہے تو تم اسے پورا کرنے کے لیے جنون کا مظاہرہ کرتے ہو، مگر تم نے زیادہ تر اس بات کو ٹھیک ثابت کیا۔ اللہ گواہ ہے کہ تم ہمیں پاتال کی چوکھٹ تک لے گئے تھے، مگر اس سے آگے تم نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ہمیں بچا لیا۔ خدا نہ کرے کہ کبھی ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں۔ میں مرحوم سلیمان شاہ کی طرح نہیں ہو سکتا کہ تمہیں سبق پڑھاؤں، میں تمہاری پٹائی نہیں کر سکتا۔ یہ بتاؤ، سردار بننے کے بعد اگر کسی دن میں نے کوئی ایسا حکم دیا
جو تمہارے مزاج کے خلاف ہوا تو کیا تم میرا حکم مانو گے؟ گلدارو نے سوالیہ نظروں سے ارطغرل کی طرف دیکھا تو اس نے کوئی جواب دینے کے بجائے اس کی دست بوسی کر لی۔ آپ کی سرداری کامیاب ہو بھائی، میں آپ کے لیے سب کچھ کروں گا۔ یہ سن کر گلدارو ایک قدم آگے بڑھا اور ارطغرل کو گلے سے لگا لیا، پھر دونوں ماں کے سرہانے جا بیٹھے تھے۔ عارف صاحب تیمور کے علاج کے لیے پہنچ گئے تھے۔ ابن العربی بھی ان کی مدد کر رہے تھے۔ تیمور کو بچانا بہت ضروری تھا۔ عارف صاحب نے انہیں قبیلے کے حالات سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ سب اس صورتحال سے پریشان تھے اور تیمور کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ مہردین نے گلدارو کو ملاقات کے لیے بلوا لیا۔ گلدارو باہر آیا تو وہ خیمے کے پاس اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ گلدارو صاحب، میں جانتا ہوں آپ کیسے بہادر جوان ہیں، اس کے علاوہ آپ ایک محتاط اور دور اندیش انسان ہیں۔ عقل مند بنیں، دانائی کا مظاہرہ کریں تاکہ دو بھائی قبیلے کو چلا سکیں۔ اب جرگے کے لیے ارطغرل کو میرے حوالے کر دیں۔ جب تک ارطغرل صاحب اپنی والدہ کے خیمے میں ہوں گے، نہ ہی میرے سپاہی اور نہ لوگوں کو یقین ہوگا کہ انصاف ہوگا۔ گلدارو صاحب، آپ کو میری بات سمجھنی چاہیے۔ آپ کی طرح میں بھی اس مسئلے کو خاموشی سے حل کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب تک ارطغرل ہمارے حوالے نہیں ہوگا، میں اپنے سپاہیوں کو پرسکون نہیں رکھ سکتا۔ مزید مسئلے پیدا نہ ہونے دیں۔ میرا بھائی ارطغرل قبیلے میں واپس آ چکا ہے، اسے اس کی ماں کے پاس خیمے میں رہنے دیں۔ جس آدمی نے بھاگنا ہو وہ واپس نہیں آتا، گلدارو نے کہا۔ جب تک ارطغرل یہاں رہے گا میں اپنے سپاہیوں کو سنبھال نہیں سکتا، وہ غصے میں ہیں، مہردین نے جواب دیا۔ ارطغرل اپنی ماں کے خیمے میں ہے اور آپ ان سپاہیوں کو روک نہیں سکتے، تو اگر میں اسے آپ کے حوالے کر دوں پھر آپ انہیں کیسے سنبھال سکیں گی؟ نہیں جناب، نہیں، مجھ سے ایسی توقع نہ رکھیں۔ کیا آپ دیکھتے نہیں سب پر خون سوار ہے؟ گلدارو نے صاف انکار کر دیا۔ میں اس پر اپنے سرداروں سے تبادلہ خیال کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ صرف دو قبیلوں کا نہیں بلکہ سلجوق حکومت کا بھی مسئلہ ہے، مہردین نے کہا۔ اگر سلطان علاء الدین کو یہ سب پتہ چل گیا تو وہ فوراً اپنا گھوڑا لیں گے اور ارطغرل کے پاس آ جائیں گے، گلدارو نے کہا۔ ہر کوئی جانتا ہے وہ اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ جب تک جرگہ میرے بھائی کی قسمت کا فیصلہ نہیں کرتا، ہمارے خیمے سے سلیمان شاہ کی امانت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ مزید مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہنا۔ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ دو درگاہ کے بہادر سپاہیوں، اپنے سردار خوشنود کے لیے مزید مشکلات پیدا مت کرو، مہردین نے سپاہیوں سے کہنا شروع کیا۔ ہر کسی کو انصاف پر یقین رکھنا ہوگا اور اپنی روایات کی اطاعت کرنی ہوگی، چاہے جو بھی ہو جائے، خون نہیں بہنا چاہیے۔ اپنی تلوار میان میں رکھو اور نفرت اپنے پاس۔ اگر کسی نے کوئی قدم اٹھایا تو میں اس کا سر قائی خیمے کے باہر لٹکا دوں گا اور باقی دھڑ سردار خوشنود کے خیمے کے باہر۔ مہردین نے سپاہیوں کو انتباہ کی تو سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ گلدارو نے بھی اپنے سپاہیوں کی تلواریں میان میں رکھنے کا کہہ دیا اور واپس چلا گیا۔ خیمے میں جا کر اس نے ارطغرل کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں، اس طرح دو درگاہ والے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں اقدامات کرنا ہوں گے۔ ہمارے زیادہ تر سپاہی شہید ہو گئے ہیں یا ہمیں دھوکہ دے گئے ہیں، صرف مٹھی پر سپاہی بچے ہیں، ہمیں انہیں چوکس رکھنا ہوگا۔ گلدارو نے اس سے اتفاق کیا اور ضروری اقدامات کرنے لگا۔ اس روز کارا بیگ دو درگاہ قبیلے پہنچ گیا۔ مہردین اسے وہاں اچانک دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ خوش آمدید کارا بیگ، کیسے آنا ہوا؟ یقیناً کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، مہردین نے بے دلی سے اس کا استقبال کیا۔ امیر سعد الدین کوپیک اس بات کی تصدیق چاہتے ہیں کہ تم نے ارطغرل کا سر اڑا دیا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے مجھے بھیجا ہے، کارا بیگ نے جواب دیا۔ جلدی کس بات کی ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ارطغرل جلد مر جائے۔ امیر سعد الدین انتظار نہیں کرنا چاہتے، کارا بیگ نے کہا۔ مجھے وہ بتاؤ جو میں نہیں جانتا۔ تمہیں نظر نہیں آتا
سپاہی اس کے کتنے وفادار ہیں۔ وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے ایک اشارے پر کئی سپاہی دو درگا سپاہیوں پر چڑھ دوڑیں گے، حتیٰ کہ قونیا پر بھی۔ مہردین نے سخت لہجے میں جواب دیا، بالکل یہی وجہ ہے جس کا بھی اثر و رسوخ امیر سعد الدین کوپیک سے زیادہ ہوگا، اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ یہ سب کے لیے ہے، حتیٰ کہ تمہارے لیے بھی، کرا بیگ نے کہا۔ اسی وقت گلدارو بھی مہردین سے ملاقات کے لیے آ گیا۔ لگتا ہے میرا یہاں آنا مفید ثابت ہوا ہے، کرا بیگ مسکرایا۔ انہیں اندر بھیج دو، مہردین نے سپاہی کو اشارہ دے دیا۔ گلدارو نے اندر آ کر سلام کیا اور مہردین سے بولا، ارطغرل کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ مہردین صاحب، آپ دو درگا سپاہیوں کو نیچے وادی میں لے کر جائیں اور میں قائی سپاہیوں کو ندی پر لے جاؤں گا۔ صرف وہ محافظ یہاں رہیں گے جو مرکزی خیموں اور قیدی کے خیمے کی حفاظت پر ہوں گے۔ گلدارو، میں سمجھتا تھا تم اپنے بھائی سے زیادہ عقل مند ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آ کر ہمیں بتانے کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کرا بیگ اس کی بات سن کر ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ ہم ارطغرل کو سعد الدین کوپیک کے جرگے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تم ہمارے اچھے ارادوں پر سوال اٹھاتے ہو اور ہمیں ہماری حد یاد دلانا چاہتے ہو تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جاؤ اور مزید سپاہی لے آؤ، پھر فیصلہ میدان میں کر لیتے ہیں۔ گلدارو بھی ڈٹ گیا تھا۔ جیل کی حفاظت پر کس کے سپاہی مامور ہوں گے؟ مہردین نے جلدی سے موضوع بدلا۔ دونوں قبیلوں کی سپاہی حفاظت پر ہوں گی۔ خیمے کے اطراف میں قائی سپاہی اور تھوڑا آگے دو درگا سپاہی ہوں گی۔ میرے اور ارطغرل کے قابل اعتماد لوگوں کے علاوہ کوئی اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اگر کوئی اندر داخل ہوا یا کوشش کی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ٹھیک ہے، صبح یہاں اکٹھے ہوں گے۔ دونوں سپہ سالار کرا بیگ اور سعد الدین کوپیک جرگے میں شرکت کریں گے۔ مہردین نے اتفاق کیا۔ سلطنت کو ہمیشہ خوش آمدید کہتے ہیں ہم، ان کے انصاف پر یقین رکھتے ہیں، لیکن سعد الدین کے انصاف کا ہمیں کل جرگے میں پتہ چلے گا۔ گلدارو نے کرا بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ میں سیدھے راستے پر چلائے۔ کرا بیگ بولا تو گلدارو آمین کہہ کر واپس چلا گیا۔ کل یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ گلدارو کے جاتے ہی کرا بیگ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اسی روز ارطغرل کو اس کی رضامندی سے قید میں ڈال دیا گیا۔ یا اللہ، تو نے مجھے انگنت مشکلوں سے نکالا ہے۔ تو نے ہر مشکل وقت میں ہماری مدد کی۔ میری ماں کو زندہ رکھنا۔ تیمور یہاں صحت مند لوٹ کر آئے اور تیمور یہاں صحت مند ہو کر لوٹے۔ ارطغرل نے دعا کی۔ قیدیوں والے خیمے میں منتقل کرتے ہی کرا بیگ اس سے ملنے آ گیا۔ وہ ارطغرل کو قید میں دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، ارطغرل، ہم دوبارہ مل گئے۔ تم؟ ارطغرل کو وہ منظر یاد آ گیا جب اس کی کرا بیگ سے نویان کے پڑاؤ میں ملاقات ہوئی تھی۔ جس وقت ارطغرل کے ہاتھ میں کیل ٹھونکی گئی تھی اس وقت بھی کرا بیگ وہیں تھا۔ سعد الدین کوپیک نے اپنا سلام بھیجا ہے۔ وہ تمہاری کامیابیوں پر شکر گزار ہیں، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہارا سر محل میں لے کر جاؤں۔ وہ کہتے ہیں بہادر ارتکوش اور شہید سپاہیوں کی موت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ اللہ ہماری سلطنت پر رحم فرمائے۔ جب سلطان کا سب سے اہم مشیر امیر سعد الدین کوپیک ہی سلطنت کا غدار ہے تو اس سلطنت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ارطغرل نے کہا، ہمارا سب کچھ سلطنت اور حکومت کی خیر سگالی کے لیے ہے۔ علاوہ ازیں، کیا تم اس اپاہج ہاتھ سے تلوار پکڑ سکو گے یا تمہیں ابھی بھی یقین ہے کہ تم جرگے کے فیصلے کے بعد بھی زندہ رہو گے؟ کرا بیگ نے طنز کیا۔ تمہارا انجام بھی قریب ہے کرا بیگ۔ ارطغرل نے اسے خبردار کیا۔ کس کا انجام قریب ہے یہ تو جرگے میں پتہ چلے گا کل، ارطغرل نے کہا۔ کرا بیگ نے نفرت سے کہا اور واپس چلا گیا۔ کرا بیگ دوبارہ مہردین کے پاس آیا جہاں سردار خشنود بھی موجود تھا۔ امیر سعد الدین کوپیک کا فیصلہ واضح ہے کہ ارطغرل کو سزائے موت ہوگی۔ کل جرگے کے فوراً بعد یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ ہم نے دونوں قبیلوں کے سپاہیوں کو آپس میں لڑنے سے روکنا ہے، مہردین نے کہا۔ اس نے میرے بیٹے کو مارا ہے، کیا پتا وہ اور کتنوں کا خون بہائے گا۔ اس کو مرنے دو، اب انصاف کے لیے اس کا خون بہنے دو۔ سردار خشنود نے سخت لہجے میں مہردین کو ٹوکا۔
اس نے قرہ بیگ کی حمایت کر دی تھی۔ سردار خوشنود کے دل میں ارطغرل کے لیے اس قدر نفرت تھی کہ وہ ہر صورت اس کی سزائے موت چاہتا تھا۔ وہ کچھ دیر ان کی گفتگو میں شریک رہا اور پھر حائمہ خاتون سے ملنے ان کے خیمے میں چلا گیا۔ گلدارو وہاں نہیں تھا۔ وہ حائمہ خاتون کے سرہانے جا بیٹھا جو کہ بے سدھ پڑی تھی۔ میری بہن، مجھے معاف کر دو۔ سردار خوشنود نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بھائی، سردار خوشنود کی آواز سن کر حائمہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو حائمہ، یہ غم کس طرح برداشت کریں گے ہم؟ آج میرا بیٹا، کل تمہارا۔ حائمہ، ہم سے زندگی میں کیا غلطی ہوئی ہے؟ میرا بیٹا قاتل نہیں ہے۔ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بجائے وہ 1000 مرتبہ مرنے کو ترجیح دے گا۔ کتنی بار اس کے ساتھ مل کر آپ نے دشمنوں کے خلاف جنگ کی۔ کیا آپ اپنے بھانجے کو نہیں جانتے؟ اس نے غدار کوچابش کو مارا ہے، اپنی زندگی داؤ پر لگائی۔ وہ سپاہیوں کے غضبناک ہونے کے باوجود آیا۔ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر قبیلے میں واپس کیوں آیا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ حائمہ خاتون نے دھیرے دھیرے کہا تھا۔ حائمہ، میں جانتا ہوں کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہ تکلیف کیوں لکھی۔ یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے۔ میرے پیارے اللہ، مجھے معاف کر دے، میرے بیٹے اور بہن کی جان بخش دے۔ سردار خوشنود اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا کہ گلدارو بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر سردار خوشنود وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ لگتا ہے ضمیر کو راحت نہیں مل رہی ماموں جان، گلدارو نے کہا۔ بیٹا، تم اپنی سناؤ۔ یہ سب کچھ ہونے میں ہم میں سے کون بے گناہ ہے، ارطغرل، تم یا حائمہ؟ اس کا جواب جاننے میں بہت دیر ہو چکی ہے ماموں جان۔ کل جرگے میں جو فیصلہ کیا جائے گا دونوں قبیلوں اور سلطنتوں کو مفلوج کر دے گا۔ ابھی بھی حقیقت سمجھ جائیں اور ارطغرل کا ساتھ دیں۔ وہاں سے سردار خوشنود ارطغرل سے ملنے قیدیوں کے خیمے میں چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بغور ارطغرل کی طرف دیکھتا رہا اور پھر نفرت سے بولا، ارطغرل، کیا تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے؟ ماموں جان، آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرہ بیگ کے پیچھے کون ہے جو میری جان لینا چاہتا ہے؟ قرہ بیگ جو پہلے نویان کے ساتھ کھانے میں شریک تھا اور اب آپ کے خیمے میں بطور مہمان آیا ہے۔ میں نے آپ کو کوچابش جو قبیلے میں فتنہ پھیلا رہا تھا اس کا سر دیا تھا اور اس کی قیمت امی جان نے چکائی۔ اب آپ چاہتے ہیں میں معافی کی بھیک مانگوں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کافر نویان قبیلے سے جنگ کرنے کے لیے گرمیوں کا انتظار نہیں کرے گا۔ آپ نے میرا یقین نہ کیا اور آپ کے بیٹے نے اس کی قیمت چکائی۔ اب مجھ پر الزام لگا کر آپ اپنے ضمیر کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بتائیں ماموں جان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ سن کر سردار خوشنود نے کوئی جواب نہ دیا اور واپس چلا گیا۔ اسے گئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ارطغرل کو خیمے کے باہر شور سنائی دینے لگا۔ سپاہی ایک دوسرے کو منگولوں کے حملے سے خبردار کر رہے تھے۔ پھر تلواروں کی کھنک اور مرتے ہوئے انسانوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ یہ وقت ارطغرل کے لیے بہت کٹھن تھا۔ وہ اس قید خانے سے نکل کر اپنے ساتھیوں کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر بے بس تھا۔ وہ ایک شیر کی طرح پنجرے میں قید تھا اور دہاڑ رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر ایک کائی سپاہی اندر آیا اور تیز لہجے میں بولا، جناب، منگولوں نے قبیلے پر حملہ کر دیا ہے، دروازہ کھولو جلدی۔ ارطغرل نے حکم دیا تو سپاہی جلدی جلدی دروازہ کھولنے لگے۔ اسی وقت ایک منگول سپاہی وہاں پہنچ گیا اور پنجرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں خون آلود تلوار تھی اور وہ مسلسل ارطغرل پر وار کر رہا تھا۔ ارطغرل خالی ہاتھوں سے اس کے وار کو روک رہا تھا جس سے منگول سپاہی کی جھنجھلاہٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ارطغرل نے منگول سپاہی کی گردن توڑ ڈالی اور تلوار سنبھال کر خیمے سے باہر آ گیا۔ باہر ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ اکا دکا کائی اور دودرگا محافظ قبیلے کا دفاع کر رہے تھے۔ گلدارو، مہردین اور سردار خوشنود بھی منگولوں سے لڑ رہے تھے۔ ارطغرل بھی اس جہاد میں ان کا ساتھی بن گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میدان کی صورتحال بدل گئی۔ جلد ہی انہوں نے منگولوں کی گردنیں تن سے جدا کر دیں۔ پھر وہ سب حائمہ خاتون کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ منگولوں نے اس خیمے پر بھی حملہ کیا تھا لیکن وہاں موجود خواتین نے ڈٹ کر مقابلہ کیا
اور منگول سپاہیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ عارف صاحب حائمہ خاتون کے پاس تھے، تمام اہل خانہ ٹھیک تھے اور ان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ ارطغرل، یہ سب آفتیں ہم پر لانے والے تم ہو، تمہاری ضد نے ہمیں اس صورتحال سے دوچار کیا ہے۔ سردار خوشنود اسے دیکھتے ہی برس پڑا۔ ماموں، آپ کو نظر نہیں آتا؟ منگولوں کے ساتھ ہمارے معاملات مختلف ہیں۔ بے شک تیمور مرے یا ارطغرل، وہ کبھی بھی ہمارے گھر خواتین اور ہمارے بیماروں کی جان لینے کی کوشش نہیں چھوڑیں گے۔ گلداروں نے مخالفت کی۔ بس ماموں جان، بس، یہ کیسی ناراضگی ہے جو آپ ابھی تک جاری رکھے ہوئے ہیں؟ مجھے چوہے کی طرح پنجرے میں ڈالنے کے لیے آپ نے پورا زور لگایا۔ دیکھیں، میں اب باہر ہوں، مگر میں اب اپنی مرضی سے دوبارہ اس پنجرے میں چلا جاؤں گا ماموں۔ پتہ ہے کیوں؟ تاکہ آپ اور باقی سرداروں کو سچائی کا پتہ چل سکے۔ ہم کل جرگے میں حساب دیں گے، ارطغرل نے کہا۔ کل جرگے کے بعد میں تمہارے سر کو زمین پر گرا ہوا دیکھوں گا قاتل، سردار خوشنود غصے سے بولا اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے بعد ارطغرل واپس قیدیوں کے خیمے میں آ گیا۔ گلدارو اسے چھوڑنے آیا تھا۔ ہمیں جلد سے جلد تیمور کو قبیلے میں لانا ہوگا، گلدارو نے کہا۔ بھائی، اگر راستے میں یا قبیلے میں بھی اسے کچھ ہو گیا تو سب ختم ہو جائے گا، ارطغرل نے جواب دیا۔ میں عارف صاحب کے ساتھ اسے دیکھنے جاؤں گا، گلدارو نے خواہش ظاہر کی۔ اللہ آپ کی مدد کرے، ارطغرل نے مختصراً کہا اور گلدارو کو رخصت کر دیا۔ اس کا حائمہ خاتون کے پاس ہونا بھی ضروری تھا۔ حلیمہ سلطان اور دلی دمیر کا سفر بھی جاری تھا اور وہ کچھ دیر سستانے کے لیے ایک جگہ رکے ہوئے تھی۔ ان کے سامنے کھانا موجود تھا لیکن بھوک کسی کو نہیں تھی۔ دیکھو میری بچی، العزیز کے محل میں اور کلیسائی قلعے میں ارطغرل نے ہمیشہ ہمارے لوگوں اور مذہب کے خلاف ہونے والی چالوں کو ناکام بنایا۔ تم فکر نہ کرو، وہ ایک بار پھر کامیاب ہوگا۔ چچا دمیر، ارطغرل صاحب نے ہمیشہ مجھے یہ سبق دیا ہے کہ دشمن سے مت ڈرو۔ جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو پانی ہم پیتے ہیں اور رہنے کے لیے اس قبیلے میں ہمیں جو جگہ ملی ہے، مجھے زہریلی ہوا کی طرح لگتا ہے۔ حلیمہ سلطان نے جواب دیا، یا اللہ، ہمیں شیطان اور انسان کے شر سے بچا جو برائی کو پھیلاتے ہیں۔ دلی دمیر نے دعا کی۔ چلیں، ہمارا فرض ہمارے انتظار میں ہے، حلیمہ نے کہا، اور پھر وہ دسترخوان سمیٹ کر آگے بڑھ گئے۔ شام ڈھلنے تک وہ کاروان سرائے پہنچ گئے۔ اس وقت وہ کھانا کھا رہے تھے کہ تنگود بھی اپنی سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔ وہ اور اس کے سپاہی ترکوں کے بھیس میں تھے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ چرواہوں کے بھیس میں یہ منگول شیطان ہیں۔ حلیمہ سلطان دلی دمیر سے کہہ رہی تھی، سارم نے یہ سب کچھ منگولوں سے اکٹھا کیا ہے اور اب یہ ہمارے پاس ہے۔ چچا دلی دمیر، اس کی وجہ سے سلطان علاء الدین کو دشمنوں کے منصوبوں کا پتہ لگے گا۔ میرے آباء و اجداد کی سلجوق سلطنت اور ارطغرل کے بھائی سارم نے ان دستاویز کے لیے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اس شرم سے زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ حلیمہ سلطان، کیا آپ کے پاس کوئی تجویز ہے؟ ہاں، مجھے کچھ کاغذ اور روشنائی چاہیے، حلیمہ سلطان نے کہا تو دلی دمیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اٹھ کر باہر گیا اور مطلوبہ چیزیں لے کر آیا۔ کاغذ قلم ملتے ہی حلیمہ سلطان نے جعلی دستاویزات تیار کرنا شروع کر دیں، جن میں نقشے بھی شامل تھے۔ بس یہ مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تمہارے ہاتھ سلامت رکھے، دلی دمیر نے کہا، لیکن ان کو اچھی طرح چھپانا۔ آپ فکر نہ کریں، دلی دمیر نے کہا۔ حلیمہ سلطان دھیرے سے مسکراتی۔ اب تم سو جاؤ، میں دروازے پر پہرا دیتا ہوں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور اجازت ملنے پر ایک خادم صراحی اٹھائے اندر آ گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ نہیں شکریہ، دلی دمیر نے جواب دیا۔ یہ شربت ہماری خاص پیشکش ہے، میں یہ آپ کے لیے اور آپ کی بیٹی کے لیے لایا ہوں۔ اس نے صراحی وہاں رکھی اور شب بخیر کہہ کر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دلی دمیر نے شربت 2 پیالوں میں انڈیلا اور ایک حلیمہ سلطان کی طرف بڑھا دیا۔ دونوں نے وہ شربت پی لیا اور پھر دلی دمیر شب بخیر کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔
کچھ دیر بعد ہی تنگوت اپنی سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ ان کو بھیجے جانے والے شربت میں نشہ آور دوا شامل تھی۔ اس نے اپنے چند سپاہی دل دمیر کے سرہانے کھڑے کر دیے اور خود دبے پاؤں حلیمہ سلطان کے خیمے میں پہنچ گیا۔ اب وہ حلیمہ کے سامان میں دستاویزات ڈھونڈ رہا تھا۔ تنگوت اپنے کام میں مصروف تھا کہ حلیمہ سلطان کی آنکھ کھل گئی۔ تو آخر حلیمہ سلطان جاگ گئی۔ اب اس بوڑھے کو بھی ہوش میں لے آؤ۔ تنگوت کے حکم پر سپاہی نے دل دمیر کے منہ پر پانی پھینکا تو وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ دل دمیر نے پوچھا۔ صارم کی دستاویزات جو تم قونیہ لے کر جا رہے ہو۔ کون ہو تم اور کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ حلیمہ سلطان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ سنتے ہی تنگوت نے خنجر نکال کر حلیمہ کے پیٹ میں رکھ دیا۔ ارطغرل کی اولاد کی خاطر بتا دو حلیمہ سلطان، ورنہ کائی قبیلے کے عظیم جنگجو کی نسل ابھی یہیں ختم کر دوں گا۔ حلیمہ سلطان نے خوف و حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دل دمیر کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ خود کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلدی بولو ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے اس کمزاد کو تمہارے پیٹ سے الگ کر دوں گا۔ تنگوت نے اسے جھنجھوڑا۔ بیٹی یہ جو کہتا ہے کرو، اپنے بچے کی خاطر اسے دستاویزات دے دو۔ دل دمیر نے ہار مان لی۔ وہ دستاویزات اس کمرے میں نہیں ہیں، استبل میں ہیں۔ اگر یہ جھوٹ ہوا تو تم دونوں مرو گے۔ اٹھو۔ اس نے حلیمہ سلطان کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ جیسے ہی وہ اسے لے کر استبل میں پہنچا، حلیمہ سلطان نے گھوڑے کی کاٹھی میں چھپائی خنجر سے اس پر وار کر دیا۔ خنجر کے وار سے تنگوت کا بازو لہو لہان ہو گیا تھا۔ اسی دوران دل دمیر بھی منگول سپاہیوں کو ٹھکانے لگا کر وہاں پہنچ گیا تھا۔ چلو بیٹی جلدی چلو، دل دمیر نے حلیمہ سلطان کو گھوڑے پر سوار ہونے کو کہا اور پھر دونوں وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کل کے جرگے کے بعد یہ سب ختم ہو جانا چاہیے۔ ارطغرل کی ہر سانس ہمارے لیے آنسو، خون اور غداری لے کر آتی ہے۔ یہ لا تعلق، منحوس اور خطرناک حملہ اس کا ثبوت تھا۔ کرا بیگ نے زہر فشانی کی تھی۔ وہ سردار خوشنود اور مہردین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ کرا بیگ، تم اپنے الفاظ کو تولے بغیر بات کر رہے ہو۔ اس حملے کا ارطغرل کے ساتھ کیا لینا دینا؟ وہ پنجرے میں قید ہے، ہو سکتا ہے کل اسے سزائے موت ہو جائے۔ مہردین نے اس کا خیال رد کر دیا۔ بات جاری تھی کہ گلدارو بھی وہاں آ گیا۔ سردار خوشنود نے نفرت سے گلدارو کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کرا بیگ ٹھیک کہہ رہا ہے، قبیلہ بالکل غیر محفوظ ہو گیا ہے۔ تم نے اور گلدارو نے سپاہیوں کو قبیلے سے باہر بھیج دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے نہ لڑیں۔ نویان نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے قبیلے پر حملہ کیا، مگر فتح حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے۔ کون اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ ایسا جنونی حملہ کریں گے؟ مہردین نے کہا۔ صحیح بات ہے، لیکن میرے بیٹے کا قاتل ارطغرل ہی اس کا ذمہ دار ہے۔ اللہ مجھے اس کی سزائے موت ان آنکھوں سے دکھائے۔ سردار خوشنود کو رہ رہ کر اپنا اکلوتا بیٹا یاد آ رہا تھا۔ ماموں، پہلے حمزہ، پھر عبد الرحمن اور پھر ہمارے 12 سپاہیوں نے ہمارے ساتھ غداری کی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ہماری قبیلے کی کمزوریاں تھیں۔ وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے نویان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر لیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ہمارے ساتھ وہ نہیں کیا جو کوچابش نے کیا تھا۔ کسی نے ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کوچابش نے۔ کیا آپ کو ابھی تک نظر نہیں آتا؟ گلدارو نے کہا۔ گلدارو، میرے سامنے کوچابش پر بہتان مت لگاؤ۔ وہ میرے بیٹے کا بہادر سپاہی تھا۔ اس نے ایک دفعہ تمہاری جان بھی بچائی اور ارطغرل نے اسے قتل کر دیا۔ تمہیں یہ بات کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ سردار خوشنود پھٹ پڑا تھا۔ ماموں جان، جب تک آپ ایسے غداروں کو اپنے گھر میں بٹھا کر رکھیں گے، مشکلات سے دوچار ہوتے رہیں گے۔ گلدارو نے کرا بیگ کی طرف اشارہ کیا تو سردار خوشنود حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ گلدارو، یہ تم کیا کہتے ہو؟ اب تم کس پر بہتان لگانے والے ہو؟ میں کرا بیگ کی بات کر رہا ہوں، جس کی آپ اپنے گھر میں خاطر مدارت کر رہے ہیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی، گستاخ آدمی؟ کرا بیگ نے تلوار نکال لی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ مہردین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔
گلدارو میرے سامنے سے چلے جاؤ، ایسے بہتان لگاتے ہوئے کیا تمہیں تھوڑی سی بھی شرم نہیں آتی؟ ارطغرل نے مجھے خود بتایا ہے، جب وہ نویان کی قید میں تھا تو یہ شخص نویان کے برابر بیٹھا تھا۔ میں اپنے خیمے میں مزید بدتمیزی برداشت نہیں کروں گا۔ چلے جاؤ گلدارو، نہیں تو میں تمہیں دھکے دے کر نکلوا دوں گا، سردار خوشنود چلایا۔ جب وہ منگول شیطان میرے بھائی کے ہاتھ میں کیل ٹھونک رہا تھا تو یہ اس وقت وہی موجود تھا۔ گلدارو نے احتجاج کے لہجے میں کہا، کرا بیگ، کیا یہ سچ ہے؟ مہردین نے کرا بیگ سے پوچھا، کیا تم غدار ارطغرل کے اس بہتان پر یقین کرتے ہو؟ کرا بیگ نے الٹا سوال کیا، تم بتاؤ کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کل جرگے کی قیادت میں کروں گا۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو ارطغرل سے پہلے میں تمہارا سر لوں گا۔ مہردین نے اسے خبردار کیا۔ مہردین، بہت ہو گیا، سردار خوشنود نے اسے جھڑکا۔ کرا بیگ، میں نے پوچھا کیا یہ سچ ہے؟ مہردین اپنی ضد پر قائم تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، کرا بیگ نے جواب دیا۔ کرا بیگ، یہ کیا کہہ رہے ہو تم نویان کے ساتھ تھے؟ سردار خوشنود کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ ہاں، لیکن سعد الدین کوپیک کے حکم سے مجھے وہاں امن کے مذاکرات کے لیے ایلچی بنا کر بھیجا گیا تھا، معاہدہ کرنے کے لیے، لیکن اس بدذات نے ہماری بات کو اہمیت نہ دی، بس یہی وجہ تھی۔ کرا بیگ نے پینترا بدلا۔ تم ایک نیچ جھوٹے انسان ہو، گلدارو نے نفرت سے کہا۔ اپنی زبان قابو میں رکھو، نہیں تو تمہارا انجام تمہارے بھائی سے بھی برا ہوگا۔ کرا بیگ نے گلدارو کو دھمکی دی اور پھر مہردین سے بولا، اگر تمہیں اب بھی شک ہے تو خود جا کر سعد الدین کوپیک سے پوچھ لو۔ یاد رکھو کرا بیگ، میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا۔ گلدارو نے اسے خبردار کیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ گلدارو اور سردار خوشنود کے جاتے ہی مہردین نے کرا بیگ کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ تم نویان کے پاس کیا کر رہی تھی؟ سچ بتاؤ مجھے۔ مہردین، میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، سب کی طرح تمہارا مستقبل بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، تم وہی کرو گے جو ہم چاہتے ہیں۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق ارطغرل کا سر آج اترے گا۔ کرا بیگ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اس پر مہردین کہنے لگا، مجھے کوئی دھمکا نہیں سکتا۔ اب بتاؤ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم نویان کے ساتھ معاہدے کے لیے وہاں گئی تھی؟ مجھے اس بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟ کیونکہ میں یہ کام مخفی میں کر رہا تھا، کرا بیگ نے جواب دیا۔ اگر تم جھوٹ بول رہی ہو تو میں تمہارا سر اڑا دوں گا۔ کیا تم نے ارطغرل کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ تمہارے مطلب کا آدمی نہیں۔ ارطغرل نے مرنا ہے، ورنہ مہردین تمہیں مرنا ہوگا۔ امیر سعد الدین کوپیک جو چاہتا ہے وہ حاصل کر کے ہی رہتا ہے، چاہے جو بھی ہو، یہ مت بھولنا۔ مہردین خود بھی سعد الدین کوپیک کی طاقت سے واقف تھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اپنے خیمے میں چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی کرا بیگ کا ایک مخبر اندر آیا اور سرگوشی کے سے انداز میں کہنے لگا، جناب، شاید تیمور زندہ ہے۔ اوہ، تو کہاں ہے وہ؟ کرا بیگ چونکا۔ یہ میں نہیں سن سکا، میں نے ارطغرل اور گلدارو کی گفتگو کا مختصر حصہ سنا ہے۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، سب پر نظر رکھو، جاؤ۔ کرا بیگ یہ خبر سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے ایک خاص سپاہی کو طلب کر کے فوراً نویان کی طرف بھجوا دیا تاکہ یہ خبر اس تک پہنچائی جا سکے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ تیمور زندہ حالت میں قبیلے میں پہنچ کر جیتی ہوئی بازی کو ہار میں بدل دے۔ تیمور کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ عارف صاحب قبیلے جا چکے تھے، البتہ ابن العربی وہاں موجود تھے۔ چنانچہ نورگل نے تجویز پیش کی کہ اسے جلد از جلد قبیلے پہنچا دیا جائے، کیونکہ تیمور کی زندگی پر ارطغرل کی زندگی کا انحصار تھا۔ اسی وقت عارف صاحب اور گلدارو وہاں آ گئے۔ عارف صاحب نے جاتے ہی تیمور کا معائنہ شروع کر دیا۔ اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ گلدارو نے پاس بیٹھے ہوئے پوچھا۔ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، جہاں تک میرا علم تھا میں نے ان کا علاج کیا، عارف صاحب نے جواب دیا۔ جلد ہی جرگہ اکٹھا ہو جائے گا، لگتا ہے کہ فیصلہ موت کی سزا ہوگی۔ گلدارو نے انکشاف کیا تو بابر تلوار نکال کر کھڑا ہو گیا۔ آرام سے، پرسکون رہو،
یہ صرف تم ہی نہیں ہو جو پریشان ہے، ہم یہاں یہی مشاورت کرنے آئے ہیں۔ نویان پاگل ہو گیا ہے۔ کل رات جو آدمی اس نے بھیجے تھے وہ قبیلے مرنے کے لیے آئے تھے۔ وہ کسی دوا کے زیر اثر تھی اور ان میں سے کسی کو اپنا ہوش نہیں تھا۔ گلدارو نے کہا، بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کس طرح آئے تھے؟ نورگل نے چونک کر پوچھا۔ وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے، سپاہی تیار ہیں، وہ صرف میرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ ارطغرل کو ناانصافی سے ملزم بنایا گیا ہے۔ ہم اپنا فرض نبھائیں گے۔ جیسے ہی تیمور آنکھیں کھولتا ہے تم لوگ اسے قبیلے لے کر آؤ۔ بھائی ہمیں یہاں مت روکیں، اپنے بھائی کی خاطر لڑنے اور عزت سے شہید ہونے کا موقع ہم سے نہ چھینیں۔ نورگل نے درخواست کی تو بابر اور روشان نے بھی التجا کر دی۔ گلدارو ان بہادروں کو اپنے ساتھ جانے دو۔ اگر ہمارے رب نے دشمنوں کو ہم تک پہنچایا تو فکر مت کرو، اسی نے ہمیں مکڑی کے جالے کی مدد سے بچا کر ہماری منزل تک پہنچائے گا۔ ابن العربی نے سپاہیوں کی حمایت کر دی۔ ٹھیک ہے، گلدارو نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ قبیلے کے داخلی دروازے پر انتظار کرنا، میں تم لوگوں کو اندر لے جانے کا کوئی طریقہ نکالتا ہوں۔ عارف صاحب نے انہیں ہدایت کی اور تیمور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد گلدارو اور عارف صاحب واپس قبیلے آ گئے تھے۔ جرگے کی تیاریاں ہو چکی تھیں۔ دونوں قبیلوں کے سپاہی کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ جیسے ہی گلدارو گھوڑے سے اترا مہردین اس کے پاس پہنچ گیا۔ گلدارو صاحب، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مجھے اس سے خوف آ رہا ہے۔ ہر کوئی ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ انصاف ہو، گلدارو نے جواب دیا۔ آج سردار خشنود کے خیمے میں انصاف ہوگا، میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ سردار خشنود کا اپنے بیٹے کے لیے غم سے دوچار ہونا اور لوگوں کی انتقام کی حسرت میرے استدلال پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ارطغرل کی بے گناہی ثابت ہو جائے، لیکن اگر مجھے سزائے موت کا فیصلہ کرنا پڑا پھر میں یہ نہیں سوچوں گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مہردین نے کہا تھا۔ جناب، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، ہر کوئی انصاف چاہتا ہے، گلدارو نے مختصر سا جواب دیا۔ گلدارو، کہیں تم بغاوت کی کوشش میں تو نہیں ہو؟ اگر تم اس کی منصوبہ بندی کر رہے ہو تو تم ہر چیز کو مزید بدتر کر دو گے۔ مہردین نے اسے شک کی نظر سے دیکھا۔ یہ جو جرگہ آپ نے بلایا ہے، اگر سرداروں نے صحیح فیصلہ نہ کیا تو اس کا مطلب اوغوز قبیلے کے لیے کچھ ٹھیک نہیں ہے، حتیٰ کہ اناطولیہ میں سلجوق بھی اسے نہیں روک پائیں گے۔ گلدارو نے صاف الفاظ میں کہہ دیا اور قیدیوں کے خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہ ارطغرل کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، ارطغرل، مجھے اچھے کی امید نہیں ہے، لیکن مجھے اچھے کی امید ہے۔ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تقدیر ہمارے لیے کیا لے کر آتی ہے، ارطغرل نے جواب دیا۔ پھر گلدارو اسے لے کر باہر آ گیا اور وہ سردار خشنود کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ ادھر عارف صاحب نے اپنے ایک بھروسے کے سپاہی کو گھوڑا گاڑی کے ذریعے ارطغرل کے جانبازوں کو قبیلے میں لانے کا حکم دے دیا تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ انہیں گھوڑا گاڑی میں چھپا کر لایا جائے۔ گاڑی کو جرگے والے خیمے سے کچھ فاصلے پر اس طرح کھڑا کر دیا جائے کہ اگر ضرورت پیش آئے تو نورگل، روشان اور بابر گاڑی سے نکل کر فوراً مدد کو پہنچ جائیں۔ چنانچہ جرگہ شروع ہونے سے قبل ہی یہ اہم کام مکمل کر لیا گیا تھا۔